بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ سے کافی لڑکیاں سوال کرتی ہیں آپ ہی اللہ کے قریب کیسے جایا جائے، اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے۔ مجھے بتائیں بھلا اللہ کی محبت حاصل کرنے کی بھی کوئی شرط ہے؟ اللہ کی محبت انسانوں کی محبت جیسی تھوڑی ہے جو حاصل کرنے کے لیے خود کو خوار کرنا پڑے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑے۔ اللہ کی محبت تو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ پھر سوچتی ہیں پتہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تم سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ یہ خیال نکال دو کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرے گا کہ نہیں۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو تہجد میں 2 آنسو بہاؤ۔ 2 آنسو دیکھ کے پگھل جاتا ہے۔ تمہارے آنسوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس تم نماز سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں قرآن سے خود جوڑ لے گا۔ وہ خود ہی تم سے ساری برائیاں چھڑوا لے گا۔ تمہیں کوشش کرنی ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں یقین ہوگا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ خیال کبھی نہ دل میں لے کے آنا کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، 70 گنا محبت۔ بس تم اس کو محسوس کرنا سیکھو، اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارو، اس کے ساتھ باتیں کرو، پھر دیکھو وہ تمہارے سوالوں کے جواب کس کس ذریعے سے تمہارے پاس پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، بہت ساری خوشیاں اور ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے۔ پریشانیوں، وباؤں، مصائب، تنگ دستی اور بد نظر سے نجات نصیب فرمائے۔ مال و رزق میں اضافہ فرمائے۔ ہر دنیاوی آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائی آفرینش میں آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ یعنی یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اور اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سمع و اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے، نیکی کا حکم سنیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ مسند احمد۔ آیت نمبر 9۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 10۔
آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔ نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوگے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فکر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ یہی بات دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ سبا آیت نمبر 39، یعنی اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔ اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔ مفسرین میں سے مجاہد، قتادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے، اور عامر شیبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رطل بلکہ 1 رطل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردوئے، ابو نعیم اصفہانی۔ نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت انس سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دوران نزاع حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دوں کی لیتے ہو۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ حضرت خالد اسی صلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے، لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خواہ صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ، بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس
اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر و کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں اور مال خرچ کریں، ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ کیا عمل کیا ہے۔ اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ تعین کرتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔